بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین الفقر شریف، تصنیف حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ باب دہم۔ فقر فنا فی اللہ ہو اور ترک دنیا ما سوائے اللہ ہو۔ بیت باہو، جو شخص غرق فنا فی اللہ ہو جاتا ہے وہ سراپا نور ہو جاتا ہے، اور علم و ذکر اور حضوری اس کے لیے حجاب بن جاتی ہے۔ اہل حضور کے لیے ذکر و علم کی طرف متوجہ ہونا بے ادبی ہے، جیسے کہ جب کوئی شخص کسی بادشاہ مجازی کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اس کے لیے بادشاہ کو اس کے نام سے پکارنا بے ادبی ہوتا ہے۔ اسی طرح حضوری بھی وحدانیت سے جدائی اور شرک ہے۔ جب تک کہ بندہ وحدت میں غرق نہیں ہو جاتا، توحید میں غرق نہیں ہو جاتا، غیر ما سوائے اللہ سے جدا ہو کر یکتا با خدا نہیں ہو جاتا، جب تک کہ عشق و محبت میں غرق ہو کر فنا فی اللہ نہیں ہو جاتا اور علم و ذکر کو بھلا نہیں دیتا۔ بیت باہو، علم و ذکر کیا چیز ہے؟ محض درد و رنج ہے، لیکن جہاں گنج ذات الہی ہے وہاں اس درد و رنج کی ضرورت ہی کیا ہے؟ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: لذت افکار افضل ہے لذت اذکار سے۔ حدیث: علم سب سے بڑا حجاب ہے۔ جان لے کہ بعض سالک یا طالب یا مرشد خود کو صاحب حضور و باخبر سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ حضوری حق تعالیٰ سے بہت دور اور بے خبر ہوتے ہیں۔ ان کی حالت اس چشم بند بیل کی ہوتی ہے جو سارا دن کنویں کے گرد چکر کاٹتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ ایک طویل سفر کر رہا ہے، لیکن جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو خود کو کنویں کے پاس اسی جگہ پاتا ہے جہاں سے اس نے چلنا شروع کیا تھا۔ بیت باہو، اہل حضور ہونے کا دعویٰ وہی شخص کرتا ہے جو حضوری حق سے بہت دور ہو، کہ حضوری تو نام ہے اپنی ہستی کو مٹا دینے کا۔ فقر کے 3 حروف ہیں، یعنی فے، کاف اور رے۔ حرف فے سے فنائے نفس، حرف کاف سے قربت قبر اور رے سے روحانیت، موتو قبل ان تموتو۔ اگر 12,000 صاحب دعوت و صاحب ورد وظائف و تسبیح خواں جمع ہو جائیں تو ایک ذاکر کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اگر 12,000 ذاکر جمع ہو جائیں تو ایک صاحب مذکور الہام کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اگر 12,000 صاحب مذکور الہام جمع ہو جائیں تو ایک صاحب استغراق مراقبہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اگر 12,000 صاحب استغراق مراقبہ جمع ہو جائیں تو ایک فنا فی اللہ فقیر کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے کہ غرق فی التوحید موحد کو دونوں جہان میں دائمی حیات نصیب ہوتی ہے، اور وہ اذا تم الفقر فاہو اللہ کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ اللہ بس ما سوائے اللہ ہوس۔ اگر کوئی 12,000 مرتبہ زبان سے ذکر اللہ ہو کرتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ ایک مرتبہ قلب کی زبان سے اسم اللہ ہو کا ذکر کرے۔ اگر کوئی 12,000 مرتبہ قلب کی زبان سے ذکر اللہ ہو کرتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ ایک مرتبہ روح کی زبان سے اسم اللہ ہو کا ذکر کرے۔ اگر کوئی 12,000 مرتبہ روح کی زبان سے ذکر اللہ ہو کرتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ ایک مرتبہ سر کی زبان سے اسم اللہ ہو کا ذکر کرے۔
سر سے آگے مقام فقر ہے، اور فقر جب کامل ہوتا ہے تو اللہ ہی اللہ ہوتا ہے۔ وہاں گناہ و عبادت، خواب و بیداری اور مستی و ہوشیاری برابر ہوتی ہے۔ فقر حضور کی نشانی کیا ہے؟ وہاں پر خرد ہے نہ ورد ہے، ذکر ہے نہ فکر، صرف ذات حق کی جلوہ آرائی ہے، اور جہاں سر ہو ذات حق ہے وہاں صرف آواز مذکور ہے۔ جس طرح کہ بادشاہ مجازی کی جائے قیام پر شور و غوغا نہیں ہوتا کہ وہ آواز بلند اور شور و غوغا پسند نہیں کرتا، اس طرح جہاں ذات لم یزل ہے وہاں غوغا ہے نہ خلل ہے۔ وہ آدمی ہرگز فقیر نہیں ہو سکتا جو اپنے نام ناموس کے شور و غوغا سے خلل پذیر ہے۔ مجلس فقراء میں ذکر خدا یا ذکر انبیاء یا ذکر اولیاء ہوتا ہے۔ فرمایا گیا ہے ذکر اولیاء عبادت ہے۔ فقیر اگر کوئی کلام کرے بھی تو فقط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اولیاء اللہ کے متعلق کرے، ورنہ بہتر ہے کہ خاموش رہے۔ سن، یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ فقیر کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ اہل دنیا کے دروازے پر ہرگز نہ جائے، خواہ اس کی گردن ہی کیوں نہ اڑا دی جائے، البتہ اس کے لیے حب الہی میں ایسا کرنا روا ہے۔ جو فقیر خواہش نفس سے مغلوب ہو کر کسی بادشاہ یا اہل دنیا کے دروازے پر جاتا ہے تو اس کے اس گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ کسی حجام سے اس کی داڑھی اور سر منڈوا کر گدھے پر سوار کرا دیا جائے، اور کھلنڈرے لڑکوں کے حوالے کر کے گلی گلی محلے محلے اور شہر شہر رسوا کیا جائے، اور اعلان کیا جائے کہ یہ وہ فقیر ہے جو بے توکل نا امید ہو کر اللہ سے برگشتہ ہو گیا ہے، اور نظر و نیاز وصول کرنے کے لیے اہل دنیا کے دروازے پر جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے اس کام سے باز رہنے کی تنبیہ بھی کی جائے۔ دنیا و اہل دنیا سے وہ فقیر اخلاص رکھتا ہے جس سے راہ فقر سلب ہو گئی ہو اور وہ محتاج و رائندہ درگاہ ہو کر دنیا و اہل دنیا کا گرویدہ ہو چکا ہو۔ اس کی فقیری باطل و جھوٹی اور استدراجی ہے۔ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ دنیا دریا کی مثل ہے، اہل دنیا مچھلی و مگرمچھ کی مثل ہیں، اہل علم مرغابی کی مثل ہیں، اور مرغابی پانی میں رہتے ہوئے بھی اس سے آلودہ نہیں ہوتی، اور فقراء بگلے کی مثل ہیں جو دریا کے کنارے پر رہتے ہیں، اپنی روزی دریا سے کھاتے ہیں لیکن دریا میں قدم نہیں رکھتے اور نہ ہی دریا میں غرق ہوتے ہیں۔ فقیر دنیا سے آبرو نہیں پاتا کہ اس کی آبرو بارگاہ حق سے ہوتی ہے۔ اہل دنیا زرد رو ہوتا ہے کہ اس کی آبرو زر سے ہوتی ہے، بس آبرو کا زرد رو سے کیا تعلق؟ سن، ایک وزیر نے وزارت چھوڑ دی اور کامل اعتقاد اور اخلاص کے ساتھ راہ فقر اختیار کر لی۔ ایک دن بادشاہ اس کی طرف سے گزرا تو اس نے وزیر سے پوچھا، تم نے میری وزارت چھوڑ کر فقیری سے کیا حاصل کیا؟ اس نے جواب دیا، فقیری سے مجھے 5 فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ تو بیٹھتا تھا اور میں دست بستہ ادب سے تیرے سامنے کھڑا رہتا تھا، تو مجھے بیٹھنے کو نہیں کہتا تھا، لیکن اب میں 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے 2 دفعہ بٹھاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ تو سو جاتا تھا اور میں تیرے دشمنوں سے تیری حفاظت کے لیے جاگتا رہتا تھا، لیکن اب میں سوتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرتا ہے۔ تیسرا یہ کہ تو کھانا کھاتا تھا لیکن مجھے کھانے کو نہیں دیتا تھا، اب اللہ تعالیٰ خود نہیں کھاتا لیکن مجھے کھلاتا ہے اور بے حساب روزی دیتا ہے۔ چوتھا یہ کہ اگر تو مر جاتا تو لوگ میرا محاسبہ کرتے، لیکن اب مجھے ایسا کوئی خطرہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حیو یا قیوم ذات ہے۔ پانچواں یہ کہ تیرے قہر و غضب کے خوف سے
میری جان پر بنی رہتی تھی اور تیرے جور و ستم سے میں محفوظ نہ تھا، لیکن اب میں اس خوف سے محفوظ ہوں کہ اللہ تعالیٰ بخشن ہار ہے۔ نقل ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہر روز دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو نوافل پڑھا کرتے تھے۔ ایک رات انہیں نماز میں خطرات لاحق ہو گئے۔ انہوں نے خدام سے فرمایا، گھر کی تلاشی لو، لگتا ہے آج میرے گھر میں دنیا موجود ہے۔ خدام نے قسم کھا کر کہا، ہم نے 12 سال سے اس گھر میں روپیہ پیسہ نہیں دیکھا اور نہ ہی جی بھر کے لذت طعام چکھی ہے۔ آپ نے فرمایا، میرا خطرہ بے سبب تو نہیں ہو سکتا۔ جب خادموں نے گھر بھر میں جھاڑو پھیری تو پلنگ کے پائے کے نیچے سے ایک خرما نکل آیا، جسے انہوں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا، جس گھر میں اس قدر مال موجود ہو وہ ایک تاجر کا گھر ہے۔ یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ فقیر 4 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جن کا ظاہر پریشان اور باطن آباد ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت خضر علیہ السلام۔ دوسرے وہ کہ جن کا ظاہر آراستہ مگر باطن پریشان ہوتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام۔ تیسرے وہ کہ جن کا ظاہر بھی آراستہ اور باطن بھی آراستہ ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور چوتھے وہ کہ جن کا ظاہر بھی پریشان اور باطن بھی پریشان ہوتا ہے، جیسے کہ بلم بور۔ پس فقیر کے لیے لازم ہے کہ جب اس کا نفس دنیا طلب کرے تو اس سے کہے کہ اپنی حد میں رہ، تیری سزا یہ ہے کہ تو اہل دنیا کے پاس جا کر ان سے سوال کر اور 100 جھڑکیاں کھا کہ تو نے خدا پر بھروسہ چھوڑ دیا ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو طلب دنیا چھوڑ دے۔ اگر کوئی اہل دنیا اس کی زیارت کو آئے تو اپنے نفس سے کہے کہ تو پکا اہل دنیا ہے۔ پہلے اپنے سر پر 100 جوتے لگوا تاکہ تیرے وجود سے دنیا کی کثافت نکل جائے، اس کے بعد میرے نزدیک آ ورنہ دور ہو جا۔ اگر اس کا اخلاص اللہ تعالیٰ سے صادق ہو تو وہ نفس کی اس رذلت کو قبول کر لے گا اور اس کا حجاب دور ہو جائے گا اور وہ تارک فارغ فقیر بن جائے گا، ورنہ اہل دنیا کا منہ دیکھتے ہی خطرات شیطانی اسے گھیر لیں گے اور وہ راہ فقر کا راہزن ہو کر رہ جائے گا۔ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ نقل ہے کہ ایک فقیر نے خلوت اختیار کی اور گزارے کے لیے صرف ایک خرما یعنی کہ کھجور کا دانہ اپنے پاس رکھ لیا۔ جب بھی وہ فقر و فاقے سے عاجز ہو جاتا تو خرمے کو دیگ میں ابال کر اس کا جوشاندہ بنا لیتا اور سب اہل مجلس مل کر جوشاندہ پی لیتے۔ اس طرح 50 سال تک وہ اور اس کے ساتھی اسی ایک خرمے پر گزارا کرتے رہے۔ جب وہ خرما ختم ہو گیا تو درویش نے اپنی جان خدا کے سپرد کر دی۔ وہ مرتا مر گیا مگر اس نے اہل دنیا کے دروازے پر قدم نہ رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، طالب اللہ 3 چیزوں کا ذکر پیار سے نہیں کرتا: دنیا کا ذکر، اہل دنیا کا ذکر اور ہوائے نفس سے رغبت نہیں رکھتا۔ بیت: اے باہو، فقر کو تو کیا سمجھتا ہے؟ فقر ہر دم لاہوت میں رہنے کا نام ہے اور اس کے لیے دائمی سکوت چاہیے۔ فرمان حق تعالی ہے، الہی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد کے طالب ہیں۔ امام باہلی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری امت پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگ دن کو مسلمان ہوں گے اور رات کو حالت کفر میں سوئیں گے، اور بعض لوگ سوتے وقت مسلمان ہوں گے لیکن جاگیں گے تو کافر ہوں گے، اور یہ اس لیے ہوگا کہ وہ کثرت سے یاوہ گوئی کریں گے اور اسے برا نہ سمجھیں گے۔ اس زمانے میں صرف اس شخص کا دین سلامت ہوگا اور وہ شرک و کفر سے باز رہے گا جو علماء عامل اور فقرائے کامل کی مجلس میں بیٹھ کر کلام اللہ سنے گا یا علم و ذکر اللہ ہو میں
مشغول رہے گا۔ حدیث قدسی میں فرمان الہی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو اور خود کو اصحاب قبور میں سے سمجھو۔ احادیث: دنیا گدھوں کی جنت ہے، دنیا کتے کا گھر ہے، دنیا کا عیش و عشرت کفار کا فخر ہے، لذت دنیا خنزیر کا گوشت ہے، دنیا دل کی سیاہی ہے، عشق ایک آگ ہے جو دل سے غیر ما سوا اللہ کا ہر نقش جلا دیتی ہے۔ بیت: اے باہو، اللہ کا شکر ہے کہ شہید عشق مرتا نہیں، کہ وہ خود کو غرق فنا فی اللہ کر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، قیامت کے دن تم میں سے میرا مقرب ترین شخص وہ ہوگا جس نے فقر و فاقہ اور تفکر میں زندگی گزاری ہوگی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، فقر و فاقہ عبادت کا مغز ہے، ہاں مگر یہ فقر و فاقہ شریعت کے مطابق ہو، ورنہ انسان اس ریاضت سے کافر و پاگل و دیوانہ ہو کر استدراج میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص غرق فنا فی اللہ ہوئے بغیر غیر شرعی طریقے سے زمین و آسمان کے جملہ طبقات کی سیر کر کے ماہ سے ماہی تک زیر و زبر کی ہر چیز کا تماشا دیکھ لیتا ہے تو یہ محض گمراہی ہے۔ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ نقل ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ یاد حق میں غرق تھے کہ ان کے پاس سے مسلمانوں کی ایک جماعت گزری۔ بزرگ نے پوچھا، اے مسلمانوں، تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم کفار سے جہاد کرنے جا رہے ہیں۔ بزرگ کے نفس نے اس سے کہا، ہمیں بھی ان مجاہدین میں شامل ہو کر غازی بننا چاہیے۔ بزرگ نے کہا، اے نفس، میں جانتا ہوں کہ تو مجھے فریب دے رہا ہے اور راہ فقر کی درماندگی سے جان چھڑا کر آرام کرنا چاہتا ہے۔ نفس نے کہا، اس میں کوئی نقصان تو نہیں کر رہا۔ بزرگ نے کہا، تو دشمن دین ہے، تیرا جہاد سے کیا واسطہ؟ سچ بتا، تو چاہتا کیا ہے؟ نفس نے کہا، سچ تو یہ ہے کہ تو مجھے رات دن دم بدم ساتھ بسات فقر و فاقہ، عشق و محبت اور ذکر اللہ ہو کی تلوار سے ذبح کرتا رہتا ہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ میں میدان جنگ میں کفار کی تلوار سے ایک ہی وار میں مارا جاؤں اور دم بدم کے اس عذاب سے نجات پا جاؤں۔ یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ محبت الہی کا ایک ذرہ جملہ عبادات حج و غزوہ و زکوٰۃ و نماز و روزہ و نوافل اور تمام جن و انس و دیو و پری و فرشتہ و ملائک کی مجموعی عبادت سے افضل ہے، بشرطے کہ محبت و اخلاص کی اس راہ میں فقیر صادق و ثابت قدم اور راسخ الاعتقاد ہو، کیونکہ فقرائے کامل اپنے معاملات کو عشق و محبت کے کمال تک پہنچاتے ہیں، جن سے ان کا سینہ تجلی انوار سے مالا مال رہتا ہے کہ صاحب عشق و محبت کے دل پر ہر دم لاکھوں اسرار نازل ہوتے ہیں۔ نقل ہے کہ ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ کے پاس بہت سی رقم بھیجی۔ اس نے کہلا بھیجا، یہ کیسی دوستی ہے کہ تم دوستان خدا کے پاس وہ چیز بھیجتے ہو جسے خدا تعالیٰ اپنا دشمن قرار دیتا ہے؟ اس کے طالب تو اور بہت ہیں، یہ انہی کو دے دو۔ پس فقیر وہ ہے جو دنیا اور اہل دنیا کو ٹیڑھی آنکھ سے بھی نہ دیکھے کہ دنیا و اہل دنیا کو دیکھنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ گوشہ تنہائی میں معتکف تھے، بادشاہ وقت ان کی زیارت کے لیے آیا اور کچھ رقم بطور نذرانہ پیش کی۔ درویش نے کہا، ارے او دشمن خدا، یہ کون سا موقع ہے کہ تم مجھ سے کینہ و نفاق و منافقت کا سلوک کر رہا ہے؟ اسے میرے سامنے سے اٹھا، اس کے چاہنے والے اور بہت ہیں۔ جسے خدا پر بھروسہ ہے وہ اسے ہرگز ہاتھ نہیں لگاتے کہ فرمان حق تعالیٰ ہے،
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ متاع دنیا قلیل ہے۔ یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ طالب دنیا دو حکمتوں سے خالی نہیں ہوتے، یا تو وہ منافق ہوتے ہیں یا ریاکار۔ دنیا شیطان ہے اور طالبان دنیا شیاطین ہیں۔ دنیا فتنہ و فساد ہے اور طالبان دنیا فتنہ انگیز ہیں۔ دنیا نفاق ہے اور طالبان دنیا منافق ہیں۔ دنیا خون حیض ہے اور اس کے طالب حائض ہیں۔ دنیا کذب ہے اور اس کے طالب کذاب ہیں۔ دنیا شرک ہے اور اس کے طالب مشرک ہیں۔ دنیا خبث ہے اور اس کے طالب خبیث ہیں۔ دنیا لعنت ہے اور اس کے طالب ملعون ہیں۔ جان لے کہ درم دنیا کو جان سے زیادہ عزیز وہ شخص رکھتا ہے جو بے دین و بے عقل و بے تمیز ہو۔ دنیا جہل ہے اور اس کے طالب جاہل ہیں۔ دنیا فاجر و بدکار عورت ہے اور اہل دنیا اس کا دیوس بھڑوا شوہر ہے، جو اپنی عورت کو دوسرے مردوں سے کھلے عام زنا اور فحاشی کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، دیوس ہرگز جنت میں نہیں جائے گا۔ پس فقیر وہ ہے جو مرد مذکر ہو، نہ کہ دیوس و مخنث۔ دنیا نام ہے عام کا اور جہان بھر کے عوام اس کے تابع و غلام ہیں، جو صبح شام اس کی جستجو میں غرق رہتے ہیں۔ اہل اللہ خاص ہیں اور دنیائے عام ان پر حرام ہے۔ خاص کون ہے اور خاص کسے کہتے ہیں؟ خاص وہ ہے جو دنیائے عام سے خلاصی پا چکا ہو۔ جو آدمی دنیا سے خلاص ہو جاتا ہے وہ خدائے عز و جل سے با اخلاص ہو جاتا ہے۔ صاحب شعور درویش اور صاحب حضور فقیر وہ ہے جو اپنے دل کو حب دنیا کی علائش سے پاک رکھے۔ جو آدمی ہوا و شہوت کو طلاق دے دیتا ہے وہ صاحب شوق ہے۔ جو زر دنیا کو طلاق دے دیتا ہے وہ صاحب ذوق ہے۔ جو غیر ما سوائے اللہ کو طلاق دے دیتا ہے وہ صاحب اشتیاق مشتاق ہے، اور جو آدمی ان تمام بلاؤں سے جان چھڑا لیتا ہے وہ عاشق حق تعالی ہے۔ بیت: اے باہو، کیا تجھے معلوم نہیں کہ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا ایک پر درد بلا ہے جو ذکر و فکر حق سے غافل کر دیتی ہے۔ اے باہو، دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا دوئی کا نام ہے۔ جو شخص دوئی اختیار کرتا ہے وہ خود کو شیطان کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ فرمانے حق تعالی ہے، سیرو فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ پس زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ حق کی تکذیب کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ فرمایا گیا ہے کہ دنیا محض لہو و لغو کھیل تماشا ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے دوستی رکھتا ہے شیطان اس سے دشمنی رکھتا ہے، اور جو شخص دنیا سے دوستی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ خواہ کوئی عالم ہو یا جاہل، اگر وہ دنیا سے رغبت رکھتا ہے تو دوستی خدائے تعالیٰ میں جھوٹا ہے۔ اگر کسی فقیر کامل یا علماء عامل کے مرنے کے بعد اس کی جیب سے 1 روپیہ یا 1 پیسہ بھی برآمد ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ طلب حق میں جھوٹا تھا اور محبت خدائے تعالیٰ سے خالی ہاتھ بے مقصود گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ روپیہ پیسہ آگ میں سرخ کر کے اس کی پیشانی پر داغ دیا جائے تاکہ اس کے اہل دنیا ہونے کی دلیل بن جائے۔ جو شخص روپے پیسے سے دوستی رکھتا ہے وہ یقیناً خدائے عز و جل سے دوستی نہیں رکھتا۔ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ افسوس کہ تو غفلت کا شکار ہو کر اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ تجھے موت اور قبر بھی یاد نہیں رہی۔ یہ روپے پیسے ہی کا وبال ہے جو تجھ پر خدا کا قہر و غضب بن کر نازل ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حیات دنیا ایک دن ہے اور ہمیں اس میں
روزہ رکھنا ہے۔ بیت واصلان حق کے لیے اللہ کا نام ہی کافی ہے کہ وہ انہیں ہر وقت وحدت کبریا کے عشق میں غرق رکھتا ہے۔ جان لے کہ یہ درم دنیا ہی تھا کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی و جنگ کی۔ اگر ابو جہل مفلس ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع داری کرتا۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھی قتل کیا تو درم دنیا ہی نے کیا۔ اگر یزید مفلس ہوتا تو امامین علیہ السلام کا تابع دار ہوتا کہ امامین پاک ام المومنین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور چشم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد تھے۔ بس اہل دنیا ابو جہل و یزید ہے، نہ کہ رابعہ و با یزید رحمۃ اللہ علیہ۔ دنیا ہی قاتل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قاتل امام ہے۔ دنیا کی فراوانی میں شرف کہاں؟ دنیا اللہ تعالیٰ کا قہر اور خون ہے، اور اس کا طالب کافر دون کمینہ ہے، اور وہ دشمن ذات بے چون و بے چگون خدائے تعالیٰ ہے۔ دنیا بدعت ہے اور طالب دنیا ملحد ہے۔ یہ دنیا ہی ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتی ہے۔ دنیا ہر جائی عورت کی مثل ہے جو دونوں جہان میں روح سیاہ و خوار و ناقابل اعتبار ہے۔ اللہ بس ماسوائے اللہ ہوس، سونا چاندی، اونٹ گھوڑے، بیل گدھے، ہاتھی و نوکر و سپاہی وغیرہ ابو جہل و یزید ملعون کا لشکر و خزانہ تھا، اور صبر و شکر، ذکر فکر، ذوق شوق، عشق محبت، نماز روزہ، فقر و فاقہ، اصحاب و مومن مسلمان اور قرآن و حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور امامین پاک علیہ السلام کا لشکر و خزانہ تھا۔ نکارہ، ڈھول و دف، شرنا وغیرہ ابو جہل و یزید کی نوبت تھا، اور بانگ و اذان اور ذکر اللہ ہو کا زوردار نعرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور امامان پاک علیہ السلام کی نوبت تھا۔ دنیا کی بادشاہی و نوبت باطل و فانی ہے، اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بادشاہی و نوبت دائم و باقی ہے کہ اسلام حق و راستی ہے۔ الہی تو اس کی مدد فرما جو دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمان حق تعالی ہے، یہ فتح و نصرت ہے اللہ کی طرف سے، اور مومنوں کے لیے بشارت ہے۔ پس اللہ ہی بہترین محافظ ہے، اور وہ نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی وسیلہ، بے شک ہم نے اس کے وارث کو غلبہ عطا فرمایا۔ اللہ بس ما سوائے اللہ ہوس۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 4 قسم کے لشکر تھے۔ ایک صحابہ کرام کا لشکر، دوسرا فرشتوں اور شہیدوں کا لشکر، تیسرا علم کا لشکر، اور چوتھا علم و حلم کا لشکر۔ ان میں سے 2 لشکر ظاہر کے تھے، یعنی اصحاب و ملائکہ و شہداء کے لشکر، اور 2 لشکر باطن کے تھے، یعنی علم اور خلق و حلم کے لشکر۔ جنہیں دین عزیز تھا انہیں ابو جہل نے دین کے بدلے مال و زر اور حکمرانی کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں جان تک قربان کر دی۔ اور بعض لوگوں نے منافقت سے کام لیا، اور کبھی مومن بن جاتے، کبھی کافر ہو جاتے، اور کبھی تذبذب کا شکار ہو جاتے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبے سے کوچ کیا اور مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو ہر اہل محبت و جان نثار صحابی نے بھی آپ کی اتباع میں ہجرت کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان
و مال اور سر قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ اس کے برعکس جن لوگوں پر اپنے وطن، اپنی زمین، اپنے مال، اپنی دولت اور اپنے قرابت داروں کی محبت غالب آئی، وہ خدمت ہجرت سے جدا و محروم رہے۔ لیکن وہ اصحاب جو اہل محبت تھے اور طائفہ فقراء میں سے تھے، پکے عاشق رسول تھے، اس لیے وہ آپ کے ساتھ ہی ہجرت کر گئے۔ جو بھی سنت ہجرت سے محروم رہا، طمع دنیا کی وجہ سے رہا۔ فرمانے حق تعالیٰ ہے، تم میں سے کوئی تو دنیا کی خوشحالی چاہتا ہے اور کوئی آخرت کی کامیابی چاہتا ہے۔ فرمانے حق تعالیٰ ہے، جس نے سرکشی اختیار کر کے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں جب تک کہ وہ مجھے اپنے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ اگر زمین و آسمان کو سونے سے بھر کر خوب آراستہ کر دیا جائے اور اس کی تمام بادشاہی بھی بخش دی جائے تو اہل دین وہ ہے جو اس زر و زیبائش کو نظر انداز کر دے اور اس کے بدلے اپنا دین نہ بیچے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہاں سے فائق تر ہے۔ دونوں جہان کو دین پر قربان کیا جا سکتا ہے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہائے کلمہ طیبہ ہے اور کلمہ طیب دونوں جہان سے فائق تر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ زیر زبر عرش و کرسی، لوح محفوظ، ماہ تا ماہی، غرض کائنات کی ہر چیز اللہ کے ذکر کلمہ طیب میں موجود ہے۔ بیت اے باہو لا الہ الا اللہ ہر مومن کے دل پر لکھا ہوا ہے اور محمد الرسول اللہ ہر اہل بہشت کی زبان پر لکھا ہوا ہے۔ اللہ بس ما سوائے اللہ ہوس۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 2022 سال کا زمانہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 1100 سال کا زمانہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان 570 سال کا زمانہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 500 سال کا زمانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1187 سال کا زمانہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان 600 سال کا زمانہ ہے۔ اس طرح آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت تک 5979 سال کا عرصہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ہر وقت 40 ابدال رہیں گے اور قیامت تک ہر وقت ان کی تعداد 40 ہی رہے گی۔ 22 ملک شام میں ہوں گے اور 18 عراق میں ہوں گے۔ ان میں سے جب کوئی فوت ہوگا تو دوسرے لوگوں میں سے اس کا قائم مقام چن لیا جائے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی تو انہیں دنیا سے یک بارگی اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 300 آدمی پیدا فرمائے گا کہ جن کے دل آدم علیہ السلام جیسے ہوں گے، 40 آدمی پیدا فرمائے گا کہ جن کے دل حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہوں گے، 7 آدمی پیدا فرمائے گا کہ جن کے دل حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہوں گے، 5 آدمی پیدا فرمائے گا کہ جن کے دل جبرائیل علیہ السلام جیسے ہوں گے، 3 آدمی پیدا فرمائے گا کہ جن کے دل حضرت میکائیل علیہ السلام جیسے ہوں گے، اور 1 آدمی پیدا فرمائے گا جس کا دل حضرت اسرافیل علیہ السلام جیسا ہوگا۔ جب وہ فوت ہوگا تو 3 میں سے ایک اس کی جگہ پر آ جائے گا۔
جب 3 میں سے کوئی فوت ہوگا تو 5 میں سے کوئی اس کا قائم مقام بن جائے گا، جب 5 میں سے کوئی فوت ہوگا تو 7 میں سے کوئی اس کا قائم مقام بن جائے گا، جب 7 میں سے کوئی فوت ہوگا تو 40 میں سے کوئی اس کی جگہ پر آ جائے گا، جب 40 میں سے کوئی فوت ہوگا تو 300 میں سے کوئی اس کا قائم مقام بن جائے گا، اور جب 300 میں سے کوئی فوت ہوگا تو عام مسلمانوں میں سے کسی ایک کو اس کا قائم مقام بنا دیا جائے گا۔ انہی لوگوں کی برکت سے اس امت پر سے بلائیں ٹلتی رہیں گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام سے پہلے ایک آدم کو پیدا فرمایا اور اسے 1000 سال کی عمر عطا کی۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو میں نے مزید 15,000 آدم پیدا کیے اور ہر ایک کو 10 ہزار سال کی عمر عطا کی۔ اس کے بعد آپ کے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تفسیر اسرار لفاتہ میں نقل ہے کہ ایک دن حضرت حسن بصری، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا ایک مجلس میں جمع ہوئے اور بات صدق کے متعلق چل نکلی۔ حضرت حسن بصری بولے، وہ شخص طلب مولا میں صادق نہیں جو مولا کی طرف سے دی گئی تکلیف پر صبر نہیں کرتا۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، اس قول سے خود نمائی کی بو آتی ہے، بات اس سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ بولے، وہ شخص طلب مولا میں صادق نہیں جو مولا کی دی ہوئی تکلیف سے لطف اندوز نہیں ہوتا۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، اس بات سے بھی خود نمائی کی بو آتی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بولے، وہ شخص طلب مولا میں صادق نہیں جو مولا کی طرف سے دی گئی تکلیف پر شکر نہیں کرتا۔ حضرت رابعہ بصری بولیں، وہ شخص طلب مولا میں صادق نہیں جو مشاہدہ مطلوب میں غرق ہو کر مولا کی طرف سے دی گئی تکلیف کو بھول نہیں جاتا۔ یہ فقیر باہو ان جملہ اولیاء کرام کے جواب میں کہتا ہے، وہ شخص طلب مولا میں صادق نہیں جو خود کو اور مشاہدے کو بھول کر توحید مولا میں غرق نہیں ہو جاتا۔ نقل ہے کہ ایک مرتبہ شیخ باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اور ذوالنون مصری امام المسلمین حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے گئے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے فرمایا، ایک صاف طاس میں شہد بھر کر اس پر ایک بال رکھ کر لے آؤ۔ خادم نے حکم کی تعمیل کی۔ امام اعظم نے فرمایا، بزرگوں، اس طاس، شہد اور بال پر تبصرہ فرمائیں۔ حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بولے، بہشت خدا تعالیٰ اس طاس سے زیادہ صاف و شفاف ہے، نمائے بہشت اس شہد سے زیادہ شیریں ہیں، اور پل صراط سے گزرنا اس بال سے زیادہ باریکی کا کام ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بولے، دین اسلام اس طاس سے زیادہ صاف اور روشن ہے، دائرہ اسلام میں رہنا اس شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور اسلام پر عمل پیرا ہو کر استقامت اختیار کیے رکھنا اس بال سے زیادہ باریک معاملہ ہے۔ حضرت امام اعظم بولے، علم خدا تعالیٰ اس طاس سے زیادہ صاف و روشن ہے، علم مسائل فقہ اس شہد سے زیادہ شیریں، اور نقطہ ہائے علم اس بال سے زیادہ باریک ہیں۔ حضرت امام اعظم کے خادم نے کہا، مہمانوں کے چہرے کی زیارت کرنا اس طاس سے زیادہ صاف و شفاف عمل ہے، مہمانوں کی خدمت کرنا اس شہد سے زیادہ شیریں عمل ہے، اور مہمانوں کی دل نوازی کرنا اس بال سے زیادہ باریک کام ہے۔ ایک کتاب نافع المسلمین کے مصنف نے کہا ہے، اولیاء اللہ کے مکھڑے کی زیارت کرنا اس طاس سے زیادہ صاف و شفاف عمل ہے، دل میں محبت الہی کا چراغ روشن کرنا اس شہد سے زیادہ شیریں عمل ہے، اور شریعت محمدی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگہداری کرنا اس بال سے زیادہ باریک عمل ہے۔ یہ فقیر باہو ان جملہ اولیاء کرام حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، مصنف نافع المسلمین اور حضرت امام اعظم کے خادم کے جواب میں کہتا ہے، نمائے بہشت سے سیر ہونا نفس گدھے کا کام ہے، علم بے عمل کا مطالعہ کرنا نادانوں کا کام ہے، مہمانوں کا منہ دیکھنا خطرناک فعل ہے، بے محبت و بے محنت حق رسیدہ ہونا خطرناک بات ہے، بے صدق اسلام میں قدم رکھنا ریا سے بڑھ کر کبھی فعل ہے، نقش اس میں اللہ ہو شہد سے زیادہ شیریں ہیں، اور خود کو فنا کر کے غرق فنا فی اللہ ہو ہونا اس بال سے زیادہ باریک کام ہے۔ بیت پر عافیت عاقبت کا در و مدار رضائے الہی پر ہے، جس کے لیے معرفت الہی کی ضرورت ہے، اور معرفت الہی کا تعلق عبادت کے مغز سے ہے، نہ کہ چھلکے سے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، عبادت ایسی کیا کرو جس کا تعلق میری ذات سے ہو، بھلا تم کیسی عبادت کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، الہی، میں علم پڑھتا ہوں، نماز و روزہ و زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، صدقہ خیرات کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ سب اعمال تو نفس کو آسائش تن مہیا کرنا ہے، لذات نعمائے بہشت سے بہرہ ور ہونے اور آتش دوزخ سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، الہی، وہ خاص عبادت کون سی ہے کہ جس کا تعلق تیری ذات سے ہے؟ فرمایا، میری خاص عبادت محبت و اخلاص سے ذکر اللہ ہو کا شغل ہے۔ فرمانے حق تعالیٰ ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ۔ جب تم نماز سے فارغ ہو لیا کرو تو ذکر اللہ ہو کیا کرو، چاہے تم کھڑے ہو یا بیٹھے ہو یا لیٹے ہو۔ لوگ مسائل فقہ میں دلچسپی لیتے ہیں کہ اس سے مفتی و قاضی بن کر مال و زر کماتے ہیں، لیکن ذکر خفی سے گریز کرتے ہیں کہ ذکر خفیہ ننگی تلوار ہے جس سے نفس کے ساتھ جنگ لڑی جاتی ہے۔ بیت اے باہو، فقر کیا چیز ہے؟ فقر وہ چیز ہے کہ جس سے خودی انا نفس فنا ہوتی ہے، اور علم وہ چیز ہے کہ جس سے خودی میں کبر و ریا پیدا ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے کہ جس طرح آگ لکڑیوں کو۔ اے باہو، وہ کون سی چیز ہے جو دونوں جہان سے افضل اور سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، مگر لوگ اس سے بے خبر ہیں؟ وہ چیز علم ہے، وہ علم کہ جس پر عمل کیا جائے، وہ عمل کہ جس سے معرفت حاصل ہو، وہ معرفت کہ جو توحید باری تعالیٰ میں غرق کر دے، وہ توحید جو پاس انفاس سے کھلے، وہ پاس انفاس کہ جس سے حق الیقین کا خاص الخاص مرتبہ حاصل ہو، وہ خاص الخاص مرتبہ جو مقام لاہوت لامکان میں فنا فی اللہ ہو کا مرتبہ ہے، جہاں فیض اللہ درست ہے۔ فیض اللہ درست کیا چیز ہے؟ فیض اللہ درست یہ ہے کہ بندہ قرب خدا میں مست مگر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوشیار ہو، اور صاحب محبت، صاحب عشق فنا اور صاحب توحید محقق رضا ہو۔ اللہ بس ما سوائے اللہ ہوس۔ بیت علم کثیر ہے اور تیری عمر قلیل ہے، لہذا وہ شغل اختیار کر جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جب تم دیکھو کہ کسی طالب پر ذکر فکر و مراقبے سے راہ باطن کا مشاہدہ نہیں کھل رہا اور وہ صاحب سیاحت ہو کر رہ گیا ہے اور اس کا اعتقاد کہیں نہیں جم رہا، تو اس سے کہو کہ وہ رات کے شروع میں یا آدھی رات کو یا رات کے آخری پہر میں کسی زندہ دل فقیر درویش یا لا یموت غوث و کتب کے مزار پر جائے اور قبر کے پاؤں کی طرف کھڑا ہو کر یا قبر پر گھوڑے کی طرح سوار ہو کر
جتنا قرآن اسے یاد ہو پڑھے۔ جوں ہی وہ ایسا کرے گا قبر اسے برق رفتاری سے پل بھر میں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا دے گی، یا توحید وحدانیت میں غرق کر دے گی۔ لیکن ایسا تب ہوگا جب وہ اول الامر مرشد کامل کے حکم و اجازت سے یہ عمل کرے گا، ورنہ خالی ہاتھ و بے حاصل رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جب تم اپنے معاملات میں حیران ہو جایا کرو تو اہل قبور سے مدد مانگ لیا کرو۔ اگر طالب دہشت قبر سے خوفزدہ ہو کر یہ عمل نہ کرے تو سمجھ لو کہ وہ طالب حق نہیں، کہ ابھی وہ جان کی طمع رکھتا ہے۔ بیت: اے باہو، میری یہ بات دل کے کان کھول کر سن لے کہ تو اپنی جان راہ حق میں قربان کر دے تاکہ تو خوشی کے جام پی لے۔ مرشد مشفق و محرم اسرار مہر محبت کو کہتے ہیں۔ مرشد تلوار کی مثل ہے، اس کے پاس وہ طالب جائے جو اپنا سر گردن سے جدا کرا سکتا ہو۔ مرشد چھری کی مثل ہے، اس کے پاس وہ طالب جائے جو خود کو اپنے ہی ہاتھوں ذبح کر سکتا ہو۔ مرشد ملک الموت عزرائیل علیہ السلام کی مثل ہے، اس کے پاس وہ طالب جائے جسے اپنی جان کی طمع نہ ہو۔ مرشد فقر و فاقہ کی حویلی کی مثل ہے، اس کے پاس وہ طالب جائے جو فقر و فاقہ جھیل سکتا ہو۔ مرشد پھانسی کے پھندے کی مثل ہے، اس کے پاس وہ طالب جائے جو سولی پر چڑھ سکتا ہو۔ مرشد آگ کی مثل ہے، اس کے پاس وہ طالب جائے جو نفس کافر کو جلا سکتا ہو۔ جو طالب مرشد کے ساتھ با اخلاص رہنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی نگاہ محبت پر رکھے، نہ کہ نیکی و بدی پر، کہ نیکی و بدی پر نظر رکھنا جاسوسوں کا کام ہے، نہ کہ طالبان مولا کا۔ ایک بزرگ کے پاس 1000 طالب ایسے تھے جو بہتے ہوئے پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ سکتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا، ان میں سے صاحب اعتقاد طالب کتنے ہیں؟ اس نے جواب دیا، تم خود تحقیق کر لو۔ وہ شخص طالبوں میں گیا، ان کی تحقیق کی اور بزرگ سے کہا، ان میں سے 40 طالب خاص اعتقاد والے ہیں۔ اس بزرگ نے پوچھا، ان 40 میں سے بہترین صاحب اعتقاد کتنے ہیں؟ اس نے جواب دیا 20۔ انہوں نے پوچھا 20 میں سے کتنے؟ جواب دیا 10۔ انہوں نے پوچھا 10 میں سے کتنے؟ جواب دیا 5۔ انہوں نے پوچھا 5 میں سے کتنے؟ جواب دیا 2، اور وہ بھی ایسے کہ روئے زمین پر ان جیسے کم ہی ہوں گے۔ بزرگ نے فرمایا، تمہارے پاس طالبوں کو پرکھنے والی نظر ہی نہیں، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ دونوں گواہی دینے کے قابل ہیں۔ جان لے کہ ایسے لائق اسرار طالبوں کا ملنا محال ہے جنہیں صاحب اسرار الہی بنایا جا سکے۔ اس زمانے کے طالب صاحب فرار ہیں، ان کی مطلوب دنیائے دون ہے اور وہ اسی سے قرار پاتے ہیں۔ بیت: اے باہو، اس دور کے طالب سراسر کمینے ہیں، انہیں اس ذات بے چگوں ذات الہی کی طلب ہی نہیں۔ اہل دکان صاحب طمع اور اہل نفس مرشد و طالب بہت ہیں، مگر ہزاراں ہزار میں سے کوئی ایک ہی نیک کردار طالب و مرشد ہوتا ہے۔ فرمان حق تعالی ہے، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اطاعت کرو اس کی جو تم میں سے صاحب امر ہو۔ پس مرشد بارگاہ خداوندی سے جاری ہونے والے حکم قضا کی مثل ہے، اور طالب آتش عشق میں جان کو کباب بنانے والے فرما بردار عاشق کی مثل ہے۔ مرشد دریا کی مثل ہے اور طالب موج کی مثل ہے۔ موج دریا سے جدا ہوتی ہے، نہ دریا موج سے۔ یہی حال ہے فنا فی الشیخ طالب کا۔ مرشد آنکھ کی مثل ہے اور طالب نظر کی مثل ہے۔ نظر آنکھ سے جدا ہوتی ہے، نہ آنکھ نظر سے۔ علم شہد کی مثل ہے اور فقر شہادت کی مثل ہے۔ علم میں مفت کھانا، مفت پہننا، مفت پینا اور آرام کی نیند سونا ہے۔ علم سرگردانی زبان کا نام ہے
اور فقر فاقہ کشی میں جان جلانے کا نام ہے۔ بیت، جو علم تیرا باطن نہ سنوار سکے اس سے جہالت بدرجہ بہتر ہے۔ علم راستگاری، استحکام و راستگی ہے، جہالت موسیت و خواری اور فقر دریائے جاری ہے۔ جوہر جہالت کا خریدار شیطان ہے، جوہر علم کا شناسہ رحمان ہے، جوہر فقر کی کان لا مکان ہے، اور جوہر حیوان کے لیے کھانا پینا باعث جمعیت جان ہے۔ جواب فقیر باہو، جوہر علم کا مقام آنکھ یا زبان ہے، جوہر فقر کا مقام سر و سینہ جان ہے، اور جوہر جہالت کا مقام مغز پریشان ہے۔ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ شیطان ظلمت ہی ظلمت ہے۔ فقر کے لیے الف چاہیے، یعنی الوحیت، الہم واحدن، اللہ بس ما سوائے اللہ، ہوس۔ پھر 4 بے چاہیے۔ اول بے برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوم بے بنائے اسلام، سوم بے بدی سے اجتناب، اور چہارم بے بند کرنا ہوائے نفس کا۔ پھر 7 تے چاہیے۔ اول تے ترک، دوم تے توکل، سوم تے تکبیر تحریمہ، چہارم تے تواضع، پنجم تے تسلیم، ششم تے تکبر سے خلاصی، اور ہفتم تے تیاری برائے موت و قبر۔ اللہ بس ما سوائے اللہ، ہوس۔ اگر علم و عامل فقرائے کامل نہ ہوتے تو بچے کھیل کود میں، نوجوان تکبر و مستی و ہوا میں، اور بوڑھے غیبت بسیار گوئی میں مشغول رہتے، اور بازی گری و مستی و ہوا اور غیبت سے ہرگز باز نہ آتے۔ ذکر جوش دل کا نام ہے، صبر خون جگر پینے کا نام ہے۔ ذکر خاموشی و ادب سے ہونا چاہیے۔ بہتر وہ ہے جو خود سے بے ہوش ہو، نہ کہ خود فروش ہو۔ فقیر دریا نوش ہوتا ہے اور خاموش رہتا ہے، خواہ سراسر گھر کے سکر ہی کیوں نہ ہو۔ اس نقطۂ وحدت الہ عین الفقر کو شاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں 1085 ہجری میں تحریر کیا گیا ہے۔ یہ کتاب عین الفقر، سلطان العارفین، برہان الواصلین، واصل باہو، فقیر فنا فی اللہ، بقاء باللہ، حضرت سلطان باہو ولد بازید رحمۃ اللہ علیہ عرف ایوان ساکن ڈیرہ سارنگ بلوچ کی تصنیف لطیف ہے۔ عوام کی حالت تو یہ ہے کہ مادر زاد اندھوں کی طرح لبے گور تک بے معرفت چلے جاتے ہیں۔ بیت، اے باہو، ان بدکار لوگوں کی حقیقت تو مجھ سے کیا پوچھتا ہے کہ یہ نسل در نسل بدکاری میں ملوث چلے آ رہے ہیں۔ اس کے برعکس اہل معرفت وہ لوگ ہیں جنہوں نے وحدت حق کو پایا اور اس میں اپنی جان کو کباب بنایا۔ واللہ العلم بالصواب۔ الہی تو مغفرت فرما اس کی کہ جس نے اس کتاب کو تحریر کیا، جس نے اسے اپنے پاس رکھا اور جس نے اسے پڑھا، اور اس کی بھی مغفرت فرما جس نے اسے حسن اعتقاد سے دیکھا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور نورہ و سر سرہ محمد و آلہ و صحابہ